السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس داستان کو شروع کروں، آپ سے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت فرانس کے خلاف غیظ و غضب میں مبتلا ہے۔ وجہ پوری دنیا جانتی ہے کہ فرانس کے ذریعے اور فرانس کی جانب سے رسول مطہر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کارٹونز شائع کر کے آپ کی حرمت پر اور آپ کی عزت و ناموس پر گویا ایک جرأت مندانہ اور گستاخانہ اقدام کیا ہے۔ پوری دنیا اس وقت فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہی ہے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے جذبہ ایمانی اور حب رسول کا عملی تقاضا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی داستان لے کر آیا ہوں جس کا تعلق فرانس سے ہے۔ یہ داستان متاثر کن ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس داستان کو ضرور سنیں اور اس سے حاصل ہونے والا سبق عملی طور پر اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرور کوشش فرمائیں۔ یہ بات تقریباً 1957 کی ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں، ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جس کا نام جارج تھا، یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی عمارت کی منزل پر رہائش پذیر تھا۔ جارج تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا، اور دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جارج نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولا تھا۔ یعنی وہ جب بھی دکان سے کوئی سامان خریدتا تو واپسی میں ایک چاکلیٹ ضرور چوری کرتا۔ ایک بار جارج دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جارج کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جارج، آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جارج کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جارج آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جارج نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جارج سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہوگا، یعنی ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جارج اور انکل ابراہیم کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جارج اور انکل ابراہیم کی محبت اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جارج کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکے تھے۔ جارج کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا
یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل ابراہیم میز کی ڈائس سے ایک کتاب نکالتے، ڈرار سے ایک کتاب نکالتے اور جارج سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جارج کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جارج کو مسئلے کا حل بتاتے، جارج کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جارج 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ داعی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جارج کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی، ایک پیٹی چھوڑی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جارج کو تحفے میں دے دی جائے۔ جارج کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جارج بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غمگسار اور مونس تھے۔ جارج نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جارج انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جارج کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ جارج نے اپنے دل میں کہا، کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں۔ کتاب کھولے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے تئیں حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونسی عرب دوست نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی وہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ جارج نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی دوست نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جارج نے کہا، تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جارج مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جارج اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جارج اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جارج اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا، جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ بھی لکھی ہوئی تھی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جارج اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جارج اللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جارج اللہ نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگانڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور ہر پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔
جاد اللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 23 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گھر کر محض 53 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر انکل ابراہیم کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ کیا مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کے اخلاق و عادات، اطوار و کردار انکل ابراہیم جیسے ہیں کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے؟ آج ہم فرانس کی اس گستاخانہ حرکت پر غیظ و غضب میں مبتلا ہیں، اس کی مصنوعات، اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً کریں، لیکن میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، غور تو کرو کہ کیا ہم نے کبھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے اور اپنے طرز زندگی سے کبھی لوگوں کو عملی دعوت دی ہے؟ کیا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کا عملی مظاہرہ ہم نے کبھی پیش کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اٹھیں، عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار و سیاکار سمیت ہم سب مسلمانان عالم پر بے حد رحم فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے اخلاق، اپنے اطوار اور اپنی زندگی کے طرز عمل، معاملات، معاشرت، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے مذہب اسلام کی عملی دعوت پیش کرنے والا داعی ہم سب کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔